سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج بڑا اہم پروگرام ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک دو کامنٹس ہیں، ان کے جواب دینے بہت ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک صاحب کل کچھ کامنٹس میں ایسے بزدلانہ کامنٹس کر رہے تھے کہ جناب آپ کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو رہے، یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا۔ تو میرا ہر 75 سال سے یہ ملک اسی طرح چل رہا ہے، ہمارا چینل تو اتنی آسانی ہوا بنے کو 4-5 سال ہوئے، تو اس طرح کے کامنٹس نہ کیا کریں۔ اگر آپ خود بزدل ہیں تو میرا خیال ہے اپنے تک محدود رکھے۔ دوسرا ایک اور تھا کہ زرداری صاحب کے بارے میں کہ واضح طور پہ بتائیں تو سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتا ہے۔ زرداری صاحب اب جہاں تک ہماری اطلاع ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں، اب دوبارہ میرا خیال ہے وہ جو صدارتی محل ہے وہاں پہ نہیں جائیں گے، اور آپ کے کوئی نئے صدر آ جائیں گے، شاید محسن نقوی صاحب کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ مشرف جب بیمار ہوا تھا تو کافی دیر عذاب میں مبتلا رہا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ عذاب کب تک، کتنی دیر تک برداشت کرنا پڑے گا، مگر یہ آپ کو واضح بتا دیا کہ زرداری صاحب اب جو صدارتی ان کے اختیارات تھے وہ کھو بیٹھے ہیں، نہ کہ وہ کھو بیٹھے، باقی کے بھی اختیارات جو ہیں ان کے بس میں نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ کب خبر دیں گے ہماری جو پاکستان کی میڈیا ہے یا جو لوگ ہیں، اس کا انتظار کیجیے۔ ناظرین، چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر بڑا اس وقت پریشر ہے۔ عمران خان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور عمران خان کو یہ آفر کی گئی کہ 2027 تک آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں بنی گالا میں، لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ میرے اتنے ورکر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کو پہلے رہا کرو، اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت کرنی کیوں ضروری سمجھی گئی؟ اور یہ جو موجودہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ خود بھی ڈر رہے ہیں اس وقت۔ کس چیز کا ان کو ڈر ہے؟ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ پاورفل شخص ہے، ان کے اختیارات میں ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کسی کے عبرت کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ کیا ہوا، یا زرداری اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ اصل میں ڈر یہ رہے کہ جن لوگوں نے ان کو وہاں پہ ظاہر ہے چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا، وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے نزدیک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ معمولی کیس ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کئی لوگ ہیں جن کو پھر ہارٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ کوئی جان بوجھ کر نہیں یہ سب کچھ کر رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے اختیار میں یہ سب کچھ نہیں، ان کو وہیں سے آرڈر آتے ہیں جن لوگوں نے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید یہ جو نون لیگ والے ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ غلط فہمی اپنی ذرا دور کر لے آج کے پروگرام میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے، کتنے فوجی آفیسر آئے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کدھر گئے، کہاں گئے، کیا ہوا۔ مگر یہ سیاسی پارٹیاں 30-40 سال سے وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے یہ چیف آف آرمی سٹاف کو مقرر کیا تھا، اور اب انہی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ چلتا ہے، اور ان کے لیے یہ معمولی کیس ہے یہ دوبارہ چیف آف آرمی سٹاف کو بدلنا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے بندے منتخب کیے جاتے، ایسے لوگ اوپر لے کے آئے جاتے جو کمزور ہوں، جو احساس کمتری کا شکار ہوں، جو اس قابل نہ ہوں، پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے کیس ہمارے ملک میں ہوئے، کسی کا کوئی حل نہیں نکلا۔ یہ جو زرداری صاحب آج جن کے لیے لوگ ایک خبر کا انتظار کر رہے ہیں، اور خبر اشارتاً ہم دے چکے کئی دفعہ کہ اس کو لاہور لے جائے، وہ خود کل ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ ثبوت کے بغیر کوئی
آپ کس طرح کسی کو قاتل کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے نادان لوگ ہیں جن کو آج تک سمجھ نہیں آئی، ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ پورا ملک تباہ ہو گیا، پوری قوم تباہ ہوگی، ہم مقروض ہو گئے، ملکوں ہم مانگنے والے ہیں، جہاں جاتے ہیں مانگتے ہیں، ہمارا پاسپورٹ 195 نمبر پہ آیا 199 میں سے، اور انہیں ثبوت چاہیے۔ تو یہ جو بولے بادشاہ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ ثبوت کے چکر میں اپنی زندگی گزار دیتے، اور اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی بربادی جو ہوئی ہے۔ آپ ثبوت چھوڑتے ہی نہیں کسی چیز کا، تو ثبوت کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ مجھے بتائیں۔ اگر کہیں پہ ثبوت پڑا ہو، وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، جس بندے نے انکوائری کرنی ہو اس بندے کی موت ہو جاتی، پھر اس کا ثبوت ڈھونڈو، اور پھر جس کو دیا جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی، جس سے پیسے پکڑے جاتے ہیں اس کا پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے، آج کا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایان علی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ثبوت ڈھونڈتے رہو، اور ڈھاکہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، آپ ثبوت ڈھونڈو کہ یہ علیحدہ کیوں ہو گیا۔ ایک اور بڑی خطرناک خبر ہے کہ بلوچستان کے بارے میں انڈیا کے جو وہاں بھی لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے میں انڈیا جو ہے وہ رات دن لگا ہوا ہے، اور کسی وقت بھی ایسی پوزیشن آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ آج تک بارڈر پہ بھی کچھ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے کہ کوئی جنگ کی صورتحال ہو جائے، اور سال لگے، 6 ماہ لگے، 3 ماہ لگے، لیکن انڈیا کچھ نہ کچھ کارروائی اندر سے ڈال رہا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ دشمنی پیدا کر لیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو پاکستان میں انصاف نہیں ملا، یہ جو صاحب ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں 200 کیس عمران خان پہ بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی ثبوت کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ نادان لوگ ہیں۔ تو آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آ کے ہماری مدد کرے، اور ہمیں ان جو بھی لوگ ہیں، جو بھی یہ گینگ ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ پیش کرے، اور 20 تاریخ تک کوئی فارمولہ آ بھی رہا ہے، اور اس طرح کی خبریں شروع ہو گئی ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے جرنیل ہیں جن کے متعلق عن قریب ایسے فیصلے ہوں گے، اور جیسے ہی یہ امریکہ سے فیصلہ ہوگا، یورپ دوسرے ممالک میں بھی پھر اسی طرح کے فیصلے سامنے آئیں گے۔ ان کی جائیدادیں قبضہ کیا جائے گا جائیدادوں پہ، اور ان کو وہاں آنے نہیں دیا جائے گا۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا۔ لوگ بڑے جذباتی ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور آتے ہی کوئی نہ کوئی کام ڈال دے گا۔ یہ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری طرح نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو دوڑ لگا دی اس طرف، بیوقوفوں کی طرف، اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ امریکہ کی اگر آپ پالیسی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بڑے گہرے زخم ہیں ہماری قوم کے اوپر بھی، پاکستان کے اوپر بھی، قطر کی جنگ میں بھی، اور بھی کئی ایسے جو مسائل پاکستان میں ہیں وہ آپ سب کے علم میں۔ تو یہ ایک ایسی گیم ڈلنے والی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کل مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہو سکتا ہے ملک الیکشن کی طرف چلا جائے۔ عمران خان اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو یہ بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ ثبوت جو مانگ رہے ہیں۔ 200 مقدمات سے اوپر آپ کے اوپر مقدمہ نہیں بنے گا، بنا دو، 400 بنا دو، 500 بنا دو، 600 بنا دو۔ جب کسی کے اوپر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کے ذہن میں ہو نا میرے ساتھ یہ ہوگا، تو وہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ جب اس کو پتا ہوگا آپ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، تو اندر چلتا ہی رہی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، میں نے بڑے مصر الفاظ میں یہ آپ کو مثال دی ہے۔ تو جناب عمران خان کسی صورت ماننے والا نہیں، اور ان کے لیے اب یہ مصیبت بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وہ کسی بات پہ مانتا نہیں، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جیسا آپ کو پتا تو ہے عمران خان کا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، ساری دنیا کہتی رہی کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تو عمران خان کل کہہ رہا تھا اس کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، روٹی نہیں آ رہی، نان نہیں آ رہا۔ تو سمجھانا مشکل کام ہے ایسے لوگوں کو، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو موت تو ہر انسان کو آنی ہے، تکلیفیں بھی آپ دے لے، جو مرضی کر لے، مگر یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ عزت کی موت
बड़ा फ़ख्र होता है लोगों को। अभी आप देख ले, जरदारी ने इतनी खिदमत की होती तो कौम इसके लिए दुआ करती। जो दुआएं इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो आप सबके सामने है। इससे पहले भी जो लोग जालिम थे, उनके मतलब गवर्नमेंट क्यों कर छुपाती है, क्यों सामने नहीं लाती ऐसी बातें। मुशर्रफ की मौत पे भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त की गई उसकी, जब उसको की तदफीन हुई। तो कई ऐसे ममालिक हैं, मलेशिया है, उनके वज़ीर आज़म आपको याद होगा, वो जब दुनिया से गए थे तो लोग रो रहे थे। इसी तरह और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कौम की खिदमत की, जिन्होंने मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने अवाम की खिदमत की। तो आपको पाकिस्तान में मिलेगा कोई नहीं। ये नारों में ये शहीद, ये गाजी, ये फलाना, ये फलाना, ये नारों में ही है, क्योंकि हमने खुद ये सिस्टम बनाया हुआ है सारा, और उस सिस्टम को चलाने के लिए हम खुद ही लोगों को जन्नत जहन्नम भेजते रहते हैं। लोगों की जिस तरह जाली बोर्ड नहीं आप लगाते, ये जी कभी आपकी पंजाब गवर्नमेंट के लगे होते हैं, कभी नवाज शरीफ के, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ये जाली सिस्टम के ज़रिए हम आखिरत का भी फैसला कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने देखने वालों को कह दूँ कि इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज के सिपह सलार है, 7 लाख फ़ौज है। और सदर आपको मैंने बता दिया इशारतन, हो सकता है ये बन जाए, मगर कोई ऐसा ही बंदा बनेगा जिसकी आपको समझ नहीं आएगी, फ़िक्र नहीं आपने करनी, ये मैं इसलिए बता दूँ। हमारे पास है काफ़ी पत्ते पड़े हुए अभी, और उसमें आपको अनकरीब ऐसा ही नाम नज़र आएगा जो सबसे ज़ालिम होगा, जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया होगा। और क्योंकि आपने देखा गुरु उसे ही बनाते हैं जो सबसे ज़ालिम हो। ये जो नीचे जो गुरु को चलाते हैं, वो उसी के ज़रिए जुल्म करते हैं। फिर वो गुरु पूछता नहीं, क्योंकि वो जब पूछेगा तो वो कहेगा ये तो काम सारे आपने डाले हुए, और वही गुरु बनेगा जिसकी कमज़ोरियाँ, जिसकी कुछ वीडियोज़, जिसकी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, उसको फिर वो ताज पहना दिया जाएगा। तो इसलिए ये अवाम की परेशानी नहीं है, अवाम को खुश होने की ज़रूरत नहीं, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ। तो ये जनाब मुख्तसर आपको उन्होंने बता दिया कि अगले चंद दिनों में कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होने वाला है, और क्या होने वाला है हमें तो वैसे पता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे जैसे जैसे सब कुछ वाज़ेह होता जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ। एक नंबर हमने दिया हुआ है, फजूल में मैसेज ना किया करें, नंबर ब्लॉक कर देंगे। ये नहीं कि हर पोस्ट आपने वो जो व्हाट्सएप वाली है वो मुझे वो हमारे जो ये जो हमने नंबर दिया अपने स्टूडियो का यहाँ पे डालनी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बार बार बताने के भी इसी काम पे लोग लगे हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे कि जो चनाब नगर रबुआ में एक बच्चे का कत्ल हुआ था, वो जो खतून पकड़ी है, लोग पूछ रहे थे कि कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी। और पुलिस ने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया था कि ये जो बच्चा है, इसे कत्ल करने वाली एक औरत है, उसका नाम है जी महरीना कंवल, जहाँ तक मुझे समझ आई है, और ये उनके हमसाये थे। और वजह अब आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि किसी के अगर हमसाये अच्छे हैं ना, तो बड़ा ही खुश नसीब है, और अगर उसके हमसाये गलत है तो वो बेचारा समझे कि मुसीबत में ही पड़ा रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हमसाये अच्छे हों, खुद भी अच्छे होना पड़ता है। और जनाब सुन के आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या वजह बनी जिस वजह से इस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। ये जी जो बच्चा है, इसकी माँ के साथ 2-3 दफ़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। ये जो महरीना कमल है, इसके मियाँ का नाम शकील है, और ये झगड़ा इतना सीरियस इस औरत ने लिया कि उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका, ऊपर से नीचे फेंक दिया और कत्ल किया। फिर जब पुलिस ने इसकी घर की तलाशी वगैरह ली तो बच्चे के जूते नहीं मिल रहे थे, और फिर इसकी कोई पेटी थी घर में, उसके नीचे से जूते मिले। और वहाँ के जो एसएचओ है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये सारा जो केस है, इसका जो भी मुजरिम थी उसको गिरफ्तार किया। औरत की तस्वीर भी हम लगा देंगे ऊपर अपने बोर्ड पे। मगर यहाँ पे लोग कहते हैं जी मुख्तसर बात किया करें, लेकिन देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान इस कदर भी गिर सकता है
کہ کسی کے بچے کو قتل کر دیا، اور اتنا بڑا ظلم ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ پہلے اس طرح کی خبریں چلی تھی کہ شاید بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، مگر اصل کہانی میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتائی تھی کہ جب تک کہ تفتیش نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اور اب جناب یہ عورت جو ہے یہ گرفتار ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ 302 قتل کا جو مقدمہ پاکستان میں ہوتا ہے، اس میں اگر یہ تھوڑی سی ہوش سے کام لیتی، بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی بیوی ہے، بعد میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر بھی ویسے کا ہی ہوگا، اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ واقعی وہ ڈاکٹر شاکٹر کوئی نہیں، سوچ پروگرام ہی۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ اگر کوئی رنجش ہو بھی گئی تھی تو اس میں بچوں کا کیا لینا دینا، بچے تو سب کے آپ دیکھتے ہیں بڑے معصوم ہوتے ہیں، اور اگر اس عورت کے بچے کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر اس پہ کیا گزرتی۔ ناظرین، آج انسانیت کا روزانہ جنازہ اثر اسی وجہ سے پاکستان میں یا دوسری جگہ پہ نکل رہا ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر کوئی رنجش ہو بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے جتنی جلدی ہے صلح کر لو، نہیں ہوئی صلح تو تعلق ختم کر دو۔ کہتے جب کسی کے ساتھ تعلق ختم کر دو تو ساتھ اپنی زبان اور کان بھی کاٹ کے پھینک دو تاکہ اس کے متعلق نہ آپ سنو نہ بولو۔ یہ اتنا افسوسناک واقعہ جو تھا اس نے وہاں پہ کافی کھلبلی مچائی ہوئی تھی، اور کافی دن لگے پولیس کو۔ اس میں جی سزائے موت ہے، موت کی سزا، اور کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس عورت کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تھوڑا سا اب جس نے آگے پروگرام دیکھنا دیکھے، مگر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہو پاکستان تو وہ پھر ظاہر ہے پیسے پوسے کی لالچ دے گا، منتیں کرے گا، اس عورت کے بچے ہوں گے وہ پاؤں میں گریں گے، ہماری ماں کو معاف کر دو اور اس کے اوپر رحم کرو۔ اب یہ والا سلسلہ شروع ہوگا، اور پاکستان میں یہ قوانین موجود ہیں کہ اگر وارث معاف کر دے تو پھر ظاہر ہے عدالت کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ دولت کوئی جو دولت مند ہوتے ہیں وہ لالچ دیتے ہیں کہ دولت لے لو، اور اگر تو میاں تانگ ہوا اس سے تو وہ تو کہے گا کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ اب آگے دیکھے گے جیسے جیسے یہ کیس آگے چلے گا ویسے ویسے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ جناب مختصر سے آپ کو ابھی جو کچھ بتایا، ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پولیس نے باقاعدہ طور پہ واضح، لمبی کہانی تھی مگر میں نے آپ کو مختصر بتائی۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور غصے میں نہ آئیں۔ ہم عرصہ دراز سے یورپ میں رہ رہے ہیں اور کئی جگہ پہ ہمیں رہائش تبدیل کرنے کا موقع ملا، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا کہ جو بھی ہمسائے ملے وہ بھی اچھے تھے، اور ہم بھی ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے رہے۔ کبھی ان کو چھوٹا موٹا گفٹ دے دیا کرسمس پہ، کبھی انہوں نے ہمیں کوئی گفٹ دے دیا عید پہ، اور جب بھی نظر آتے ہیلو 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 ضروری ہے۔ کئی وہاں سے چلے گئے، کئی آگے، کبھی ہم چلے گئے کسی جگہ پہ، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے لوگ ملے۔ اور میری دعا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی کا پتہ کرنا ہو نا تو اس کے ہمسائے سے جا کے پوچھو، اور ہمسایہ جو ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کے ہمسائے نے سب سے پہلے پہنچنا۔ اگر آپ کے تعلقات ہیں، رشتہ دار دور ہے، پولیس دور ہے، سب لوگ دور ہے، سب سے پہلے آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ یہ بڑی ایک میں نے آپ کو اہم بات بتائی ہے، اس لیے کوشش کرے۔ یہاں پہ تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کبھی سنڈے کو کافی پی، کبھی اکٹھے ناشتہ کیا، کبھی اپنا انہوں نے پکنک پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے تعلقات ہمسائے جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اپنے معاملات ان کے جو ٹھیک ہو نہ ہو۔ آج ہی مجھے کہہ رہا تھا، کل ایک ٹیلی فون آیا تھا سعودی عرب سے، وہ کہنے لگے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں تو عرصہ دراز سے یہاں پہ ہوں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی قبر کی زیادہ فکر ہے اور اپنی نہیں فکر۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم نے جنت جہنم میں بھیجنا ہے،
ان کے لیے زندگی میں ہم جتنی مرضی تکلیفیں پیدا کرتے رہے، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، یہ جو سامنے والا اس کا حساب ہونا۔ مگر اس بدبخت عورت نے جتنا بڑا ظلم کیا، اور 7 سال کا، شاید 5 6 7 سال کا بچہ، اور اب یہ ساری عمر سے خود بھی ذلیل ہوگی، تصویریں بھی اخباروں میں آئیں گی، میڈیا پہ بھی چلیں گی، کیا عزت رہے گی؟ اس کے ذہن میں ہوگا کہ پکڑی نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہ پولیس آفیسر اشفار تھا، وہ جہاں بچہ پڑا ہوا تھا نا، اس نے وہیں سے حساب لگا لیا کہ بچہ یہاں سے گرا ہے۔ اتنی تو سمجھ ہوتی ہے ذات پولیس کے محکمے میں کام جو کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شک پہلے اس پہ ہی گیا، اور اسی کی وجہ سے پھر یہ جو کیس ہے اس کا مسئلہ حل ہوا۔ یہ تھی جی مختصر سی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ کل ایک پروگرام کیا تھا عرفان احمد خان صاحب کے ساتھ کہ وہ لوگ جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے ان کے لیے مشکل آ سکتی ہے، تھوڑا سا اس پر لوگوں نے پوچھا کہ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اور کل ایک صاحب نے کمنٹس میں لکھا تھا کہ دونوں نیشنلٹیاں ہم رکھ سکتے ہیں، جب تک دونوں ممالک ایگری نہ ہو اس وقت تک آپ ایک ہی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس پر ایگری نہیں ہے۔ کسی کے پاس اس کی مزید تفصیل ہو تو واٹس اپ نمبر ہمارا اوپر آ رہا ہے، ہمیں وہ پیپر واٹس اپ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی وہ بڑی آسان تھی، کہ جو لوگ سیاسی پناہ پہ جرمنی میں رہتے تھے، اب میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتا دوں کیونکہ مختلف لوگوں نے کہا جی ذرا تفصیل سے اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پاکستان کی جو نیشنلٹی ہے وہ ختم کرانی جب آپ کا کیس منظور ہو جاتا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اس پہ بڑا وقت لگتا ہے، تو اب جناب آپ اسے ختم نہ کروائیں اور یہ والا پاسپورٹ آپ کو مل جائے گا سیاسی پناہ کا۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک ملک کے خلاف یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہوئی، یہ کامن سینس کی بات ہے، عام بندے کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر جس کے پاس دماغ نہیں ہے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ نے کہا جی پاکستان میں ہمیں ہے جناب یہ پرابلم، سیاسی یا مذہبی کوئی بھی ہے، اور ہم اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، ہمیں جان کا خطرہ تھا، اور پھر آپ آ گئے یہاں پہ۔ گورنمنٹ جرمن نے آپ کو یہ سہولت دی کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور انہوں نے کہا آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ختم کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ لوگوں نے مختلف چیزیں بتائی کہ ہم اگر ایمبیسی میں بھی جائیں یا کوئی بھی اپنے پیپر دے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے جا کے جیسے ہی جرمن نیشنلٹی مل گئی، یعنی کہ سیاسی پناہ سے بعد پاسپورٹ ملا نیلے رنگ کا، پھر جرمن پاسپورٹ مل گیا۔ جرمن پاسپورٹ ملنے کے بعد کیونکہ ہمارے لوگ مکھی چوز تو ہیں نا، عقل سے پیدل بھی ہیں، پیسہ کہیں خرچ نہ پڑے تو موت تو پڑ ہی جاتی ہے، تو جا کے شناختی کارڈ بنوا لی کے بجائے اوریجنل کارڈ بنوانے کے اور اپنی نیشنلٹی ختم کروانے کی۔ اب آپ نے وہاں کی جو شناختی کارڈ بنوا لیا، اور پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہاں پہ پرابلم تھی، اب آپ کا وہاں کا شناختی کارڈ، کئیوں نے پاسپورٹ بھی بنوا لیا اور بڑے فخر سے بتاتے رہے کہ ہمارے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے۔ کوئی بھی نیشنلٹی 2 ملکوں کی ہو، آپ یہاں پہ کوئی ویزا بھی اپلائی کریں تو وہاں پہ پوچھتے ہیں وہ کہ آپ کے پاس کون کون سے ممالک کی نیشنلٹی ہے۔ جب وہاں پہ آپ چھپانا شروع کر دیں تو سمجھے کہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں۔ اب وہ پاسپورٹ بنوا لیے، شناختی کارڈ بنوا لیے، جائیداد تھی وہاں پہ، اور گورنمنٹ جرمنی کی جو ہے اس کو آپ نے بتایا۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب بڑے مخلص ہوتے ہیں جو یہ اطلاع ہاؤس لینڈر بھی ہوٹے کو دے دیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی خدمت جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس طرح ابھی گورنمنٹ جو جرمن ہے اس کا دھیان نہیں کیا، ابھی ترکیوں کی طرف دھیان آیا، اور خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو بھی چیز ہے قوانین کے خلاف اس کی کوئی ویلیو نہیں، خلاصہ یہی تھا۔ تو یہاں پہ صرف آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ لوگ جن کے پاس نیلے پاسپورٹ ہیں وہاں پہ، یا جنہوں نے اس کے بعد نیشنلٹی لی،
ان کو وہ نیشنلٹی پاکستانی ایمبیسی سے ختم کروانی چاہیے، اور بڑی ضروری ہے وہ. کل کو آپ کے گلے وہ کسی نہ کسی دن پڑے گی، کب پڑے گی یہ انتظار کریں. اور بڑا آسان ہے ایمبیسی کا وہ طریقہ کار، آن لائن 30-40 یورو اس کی میرا کوئی ہے فیس چیز، کوئی نٹار سے پیپر شیپر چیک کرانے. مجھے تو اب بڑا عرصہ ہو گیا، میرا یاد بھی نہیں کتنے پیپر ہوتے ہیں. وہ فوٹو کاپی کر کے ساتھ لگانی ہوتی ہے. آپ کو وہ ساتھ جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ دینا ہوتا ہے کہ میرا یہ شناختی کارڈ تھا اور میری نیشنلٹی یہ ختم کر دیں، تو وہ کر دیتے ہیں. اور پھر آپ ریجن کارڈ لیں. جو ریجن کارڈ ہے اس میں بھی آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں. بے شک ذرا اس کی فیس زیادہ ہے، وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ آپ کے لیے بنے گا. اور کیونکہ ہم یہاں پہ بھی گیم تو ڈالنے کے ماہر ہیں ہمارے لوگ، مگر کسی نے شکایت لگا دی تو پھر ایسی منجی ٹھکے گی کہ یاد رکھیں گے. جس کے بعد نیلا پاسپورٹ ہے اس کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. پھر ایک اور شکایت ہوئی وہاں پہ، نیلا پاسپورٹ لوگوں کو ملتا ہے، وہ گیم ڈال کے کسی نہ کسی طرح پاکستان چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے جرمنی میں، اور وہ ہمارا جو بھی تھا کوئی وہ گیا وہاں پاکستان، اور کئی دفعہ گیا، میری اطلاع کے مطابق کئی دفعہ سفر کیا. پھر وہ کسی قریبی نے جا کے تو باقی کی اس کی مشکل آسان کی، اور اب اس کا پاسپورٹ جو نیلا ہے وہ گورنمنٹ نے واپس لے لیا. یہ جو غیر قانونی کام ہے ان سے بچنا چاہیے. جب تک آپ کو یہاں کی نیشنلٹی نہ ملے اس وقت تک آپ سفر نہیں کریں اس ملک کا، پاکستان کا، انڈیا، جہاں جہاں سے بھی آپ آئیں جن کے خلاف آپ نے یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہوئی، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی ملک ہو، ورنہ آپ کے لیے وہ ٹربل پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. یہ جو میں نے کیس بتایا یہ بڑا تازہ کیس ہے. نام شام اس لیے نہیں لیتے کہ ہر کوئی اپنے طرف موڑ کے پھر ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی گیم شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے گول مول بات، جنرل بات میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ جاہلوں کی بھی کمی نہیں ہے اس معاشرے میں. اچھا، اب ایک اور کیس آپ کو بتاتا جو ہمارے ساتھ خود ہوا، ہماری فیملی میں یہ کیس پیش آیا. ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کو کوئی 20 سال 25 سال پہلے جرمن نیشنلٹی مل گئی. وجہ یہ تھی کہ جو بچے کے والدین تھے ان کے پاس عمر فیصد تھا یا برسٹنگ ہوم تھا. اوفنہار برسٹنگ ہوم اب تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ آٹومیٹک جرمن تھا، کیونکہ 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا تھا. لیکن ایک پھڈا ہوا کہ ایک جب وہ 21 سال کا ہوا بچہ، تو جب وہ امبیسی میں گئے، کیونکہ وہ جرمنی چھوڑ کے فرض کرے وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے، تو امبیسی میں گئے تو انہوں نے 1 سال کا 2 سال کا پاسپورٹ دیا شاید، اور کہا جناب یہ پاکستانی امبیسی سے ایک پیپر لے کے آئے آپ. اس کو سیریس نہیں لیا. جب دوسری دفعہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ پیپر آپ نے نہیں دیا، اور پیپر لے کے آئیں کہ ہم نے پاکستانی نیشنلٹی ختم کروا دی ہے، اور پھر آپ کو جرمن پاسپورٹ جو ہے وہ ہم بنا کے دیں گے، ورنہ آپ کی جرمن نیشنلٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہ کئی لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. جب اس کے متعلق انکوائری کی گئی تو ایک پیپر رات تھا، اس سے ملتا تھا اس وقت اسٹینڈرڈ سام سے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ خود فیصلہ کرے گا 21 سال کے بعد کہ اس نے کون سی نیشنلٹی رکھنی ہے. کیونکہ پاکستانی نیشنلٹی والدین کی ختم ہوگی، نارمل تو ختم ہو جانی چاہیے، مگر یہاں پہ امبیسی نے یہ ایشو اٹھا لیا. پھر وہ قدرتی طور پر اس کی جو نیشنلٹی کینسل کرائی ہوئی تھی وہ پیپر مل گئے، وہ پھر امبیسی میں بھجوائے، اور امبیسی نے پھر وہ شاید جرمنی کالن یا کہیں پہ بھجوائے، کلون جو ہے وہاں پہ سے پھر وہ باقاعدہ طور پر سارا انہوں نے چیک کر کے تو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوا، ایک خط ایشو ہوا کہ اب آپ کی صرف جرمن نیشنلٹی ہے. یہ کئی جگہ پہ جرمنی میں بھی واقعات پیش آئے، لیکن پھر انہوں نے ان سے لکھوا لیا کہ آپ ایک ہی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے ان بچوں کو پاسپورٹ دے دیا. میں جو قوانین ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اب وہاں کے آپ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو ڈیل کر رہا ہے. مگر یہاں انگلینڈ میں
یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ کسی اور ایمبیسی میں ان کے سسٹم میں یہ چیزیں لکھی ہوئی، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس ڈبل نیشنلٹی۔ جب اس سلسلے میں پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ والدین کے پاس، جب والد کے پاس جرمن ہے تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کہا جی لکھ کے دو، وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے نہیں کچھ بھی دینا۔ تو کافی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی کئی دفعہ۔ ایک جاننے والے ہیں میرے، وہ جرمنی کے سے نہیں ہے، پاس کے ملک سے ہیں، ان کے بچے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہاں سے یہاں پہ انگلینڈ شفٹ ہوئے، تو یہاں کہ انہوں نے جناب جب پاسپورٹ بننے کے لیے دیا تو انہوں نے وہ اس کی نیشنلٹی ختم کر دی بالکل ہی، کہ یہ تو وہاں پہ رہتی نہیں ہے، تو آپ کو ہم اس کی نیشنلٹی نہیں آپ دے سکتے۔ وہ پھر انہوں نے برٹش والا یہاں کے جو بھی ریزیڈنٹ پرمٹ شرمٹ حاصل کیا، کیونکہ لمبے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے تھے۔ ناظرین، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ قوانین اپنی جگہ موجود ہیں، مگر ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ آگے جو بھی مت آربائٹر آپ کا ہے، جو بھی کام کرنے والا ہے، وہ کیسا ہے اور کس کے پاس آپ کی فائل ہے اور آپ کو وہ کس طرح توجہ دلاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک کال آئی مجھے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا کسی ایسٹ یورپ کے ملک میں آیا تھا، وہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ لے کے، اور پھر ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، ہماری تو عقل آپ کو پتہ ہی، ہم نے ملک اپنا کہاں پہنچا دیا عقل سے۔ تو کہنے لگے میں یہاں پہ اس کی سیاسی پناہ کروانا چاہتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد کروانا، پھر فنگر پرنٹ نہیں آئے۔ عقل دیکھے، زبردست عقل ہے، سائنسدان ہے ہمارے لوگ، پتہ تو ہے آپ کو، 6 مہینے بعد کمپیوٹر سو جائے گا، فنگر پرنٹ ختم ہو جائیں گے، بچوں والی کہانیاں سنائیں گے، بچوں والے مشورے دیں گے آپ کو۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ جس ملک میں آیا ہے وہیں پہ اس کو جانا پڑے گا۔ آپ کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایسی کمپنی میں کام ڈھونڈیں جرمنی میں، اور وہاں پہ اپلائی کریں، جو بھی اس کا کام ہے، تو وہ اگر یہاں پہ کام دے دیں ان کو، تو پھر آپ یہاں ویزا اپلائی کر کے ٹرائی کر لیں، یہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ جرمنی کا مل جائے۔ یہاں بھی لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لیگل آیا ہوا ہے، اور ظاہر یورپ کے ایک ملک میں آیا تو وہاں پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یورپ کے دوسرے ملک میں کام مل گیا۔ وہ کہنے لگے یہ بات درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یورپ میں ایک جگہ پر آپ آئے، فنگر پرنٹ آپ کے ایمبیسی میں ہوئے، جہاں بھی ہوئے، اس کے بعد آپ نے وہیں پہ ہی اپنے سسٹم کو چلانا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ایک ویزا لے کے آ رہے ہیں وزٹ سیر و تفریح کا، تو 28 ممالک ہے یورپ کے، لیکن اترنا آپ نے اسی ملک میں ہے جس سے ملک کا آپ نے ویزا لیا ہوا، یہ نہیں اٹلی کا لے کے جرمنی اتر گئے، جرمنی کا لے کے اٹلی اتر گئے۔ تو جناب یہ کچھ چیزیں تھیں، اور پھر وہ کہنے لگے ایک اور کیس تھا، اپنے ویزے بہتر کریں، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے اپنے ویزے بہتر نہ کیے تو کافی مشکلات سامنے آئیں گی، اور کام بڑا ضروری ہے، زبان بڑی ضروری ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہاں جرمنی میں رہنا ہے، جنہوں نے نہیں رہنا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اور کا اضافہ کر دیتے ہیں، آج لوگ کئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہاں پہ کئی علاقوں میں 70+ جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیاسی پناہ کرائی تھی، انہیں اوپن ہارٹ الارمس بھی جاری کی گئی ہے، سیاسی پناہ ان کی ختم کر دی گئی ہے، اور انسانی ہمدردی کے طور پر ایسے ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس بار آپ اپنے ہاؤس لینڈر پہ عہدے سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے وکلاء سے مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں فرق میں بتا دیتا آپ کیا ہے۔ سیاسی پناہ کا آپ 70 سال کا وہ ملے گا، وہ پاکستان جانا پڑے تو وہ جا نہیں جا سکے گا، لیکن اوپن ہارٹ الارمس اگر ملے گی تو اس میں وہ پاکستان آ جا سکتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال ہو تو صرف سوال کریں، وہاں واٹس ایپ نمبر دیا ہوا اوپر، لمبی شمبی کہانی نہ چھوڑے، اور اس کے لیے ہم آپ کی کوئی نہ کوئی مدد کریں گے، لیکن صرف قوانین کے مطابق، کوئی غیر قانونی بات ہمارے ساتھ نہ مشورہ کریں۔ یورپ میں ایک جگہ پہ آپ سیاسی پناہ کروا لیتے ہیں،
تو دوسرے ملک میں نہیں کروا سکتے. یورپ سے آپ کہیں چیک ہو جاتے کیس ختم ہے، وہاں سے اٹھا کے بھی وہ آپ کو باہر پھینک سکتے ہیں. اور انگلینڈ جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے. باقی تسی سمجھدار جی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، یہاں پہ آج کل یو کے میں بڑی سختی ہے. جو لوگ پیسے پاکستان یا دوسرے ملکوں میں بھجواتے ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل پروگرام ہے. اور کل ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں ایک بندہ بھی آیا تھا. وہ کہنے لگا کہ کوئی دوست ہے ان کے، اور انہوں نے 500 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ سے ویسٹرن یونین کے ذریعے شاید پاکستان بھجوائے، اور پھر ان کے لیے کافی مشکل بنی ہوئی ہے. ان کو بینیفٹ جہاں سے لے رہے تھے انہوں نے کافی سوالات پوچھے ہیں کہ یہ جناب پیسے کدھر سے آتے، 500 پاؤنڈ آپ نے بھیج دیے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں جو اصل کہانی اب اس کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ جو سلون ہے، جو یہ کٹنگ کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ انگلینڈ میں چھاپے پڑے ہیں. اور ان چھاپوں میں انہوں نے کافی ایسی دکانیں تھی جہاں پہ جا کے چیک کیا تو پتہ چلا کہ لاکھوں کے حساب سے وہاں سے پیسے برآمد ہوئے ہیں. پاؤنڈ کتنے ہوئے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر کافی بڑی رقم جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے وہاں سے. اور پولیس نے ایک ہی دفعہ میں یہ مکمل کارروائی کی، ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے اور دکانوں پہ بھی مارے. اب یہ لوگ جو کرتے کیا تھے اس کی طرف آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بینیفٹ پہ ہیں یا جو چوری کام کرتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ نہیں بناتے، وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ مختلف جگہ پہ جا کے پیسے دے جاتے ہیں اور وہ پیسے ان کے ممالک میں یہ پہنچ جاتے ہیں. ظاہر ہے ترکی ہیں، ان کے رابطے ہر جگہ پہ ہوں گے، ترکی بھی بھیجتے ہوں گے اور ممالک میں بھی بھیجتے ہوں گے. اور یہ پھر ایک آدھا بندہ شکایت کر دیتا ہے تو سب کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ غیر قانونی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس کے پاس پیپر ہے وہ بھی آپ کے پیسے نہیں بھیج سکتا. آج کل حالات ایسے ہیں کہ میں ایک ایسے صاحب کو یہاں پہ جانتا ہوں انگلینڈ میں، بڑی انکم تھی ان کی، ٹھیک ٹھاک انکم. تو انہوں نے لیگل طریقے سے پیسے اپنی بیٹی کو بھیجے، کچھ 2 4 6 دفعہ. تو پولیس ان کے گھر آ گئی اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی چیک کی، ساتھ HMRC جو بھی ادارے یہاں کے انگلینڈ کے، اور ان سے پھر پتہ نہیں کتنی دفعہ ان سے پوچھ گچھ کی کہ یہ پیسے آپ کیوں بھیج رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں. وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ میری یہ انکم ہے. اب یوج کیوں رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کافی پھر سوالات نکل آتے ہیں. تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز میں کافی ماہر ہیں، اور ہمارے ہوتا یہ کہ کچھ نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ترکی، ان میں سے جو لسٹیں ملیں گی ان کے بھی متعلق پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب یہ پیسہ جو آ رہا تھا جا رہا تھا کہاں سے آ رہا تھا، آپ کی انکم کیا ہے. اگر تو وہ بینیفٹ بھی ہے تو وہ پھر مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. یہ جو بینیفٹ دیا جاتا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں، یہ آپ کو یہاں پہ زندہ رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں یہ فیشری کر کے پیچھے بھی پوری فیملی جو ہے اس کو پال رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے پرانی بات ہے 15 16 سال پہلے کی. تو ایک لڑکا یہاں پہ اسٹوڈنٹ آیا، تو کہنے لگا ہم 5 6 لڑکے اکٹھے رہتے ہیں تو میرا ہفتے کے 10 پاؤنڈ صرف خرچہ ہے. میں کہا کس چیز کا؟ کہتا کھانے کا. کیونکہ ہم 10 پاؤنڈ ڈال کے تو جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اپنی جو بھی ان کی ظاہر ہے وہ انکم ہوگی اسی کے حساب سے جو بجٹ ہوگا اس کے حساب سے ہم خراجت کرتے ہیں. تو اب گورنمنٹ کے ذہن میں تو نہیں کہ یہ چیز کے 10 پاؤنڈ میں ہفتہ گزار رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ کافی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، اور بڑی تعداد میں یہ بزنس یہاں پہ چل رہا ہے. لیکن جس چیز کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے پھر اس کا کھاتہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا. موبائل فون وہاں سے آپ کے سارے میسیج وغیرہ وہ دوبارہ کور کر لیتے ہیں، وہاں سے ہر چیز دوبارہ ان کو مل جاتی ہے، اور کیا کیا کارنامے کیے جا رہے. سب سے پہلے آتے وہ آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یہ وہ موبائل فون قبضے میں کرتے ہیں. اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے. جو لوگ یہاں سے سفر کر رہے ہیں اب ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں، ان کے لیے دوبارہ اس لیے یاد دہانی کہ آپ بھی ایک جو لمٹ ہے
اسی کے اندر آپ پیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم 10,000 پاؤنڈ تک لے کے جا سکتے ہیں، مگر آپ کی انکم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے۔ اگر تو آپ کی انکم نہیں، آپ بینیفٹ پہ ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانے لگے تو سارے پیسے انہوں پھڑان لگ پڑتے ہیں، اس کے اپنے کم ہوتے ہیں، لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جواب دہ وہ ہوتا ہے جو لے کے جا رہا ہے، تو اتنا بوجھ اٹھائیں جس کا آپ جواب دے سکیں، اوور لوڈ نہ کریں اپنے آپ کو، کیونکہ یہاں پہ آہستہ آہستہ کافی سختی ہو جائے گی۔ پورا سسٹم جو ہے اگلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کتنا عرصہ لگتا ہے کہ چینج ہو جائے گا۔ پھر یہ جو الیکٹرک کرنسی آ رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ کئی یورپ کے ممالک میں نظر آنی شروع ہوگی، یا ناروے وغیرہ جس طرح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کو کس طرح روکنا ہے، کس طرح اس پہ قابو ڈالنا۔ اب یہ بینیفٹ والے نہیں، صرف اگر آپ چوری کام کر رہے ہیں، آپ نے وہ ٹیکس جو شو نہیں کروایا ہوا، اس میں آپ ٹیکس نہیں دے رہے، آپ کے گھر سے پیسے نکل آئے ہیں بڑی رقم میں، گولڈ نکل آیا، کچھ بھی نکل آیا، تو پھر جناب آپ سے وہ سوالات کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس سے انہیں مطمئن بھی کرنا ہوگا، ورنہ مزید انگلینڈ جس طرح مہنگائی یہاں پہ ہوتی جا رہی ہے، آپ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے ہوتا تھا بینک، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہر جگہ پہ 5 6 بینک ہوتے تھے، آہستہ آہستہ سب لپیٹے گئے۔ پوسٹ آفس میں پیسے جمع کراؤ، کسی نے لینے ہیں وہاں چلے جاؤ، اے ٹی ایم ہے وہ بہت کام ہو گئے ہیں جو فری والے ہیں، اور میرا خیال ہے جس طرح پہلے موج لگی ہوئی تھی وہ والی بہاریں اب نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی کام پڑ جائے تو پھر کسی دور جگہ پہ جانا پڑتا ہے، لوکل جگہ پہ بینک ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لوگوں نے آن لائن بینک کھلوائے ہوئے، زیادہ ٹیلی فون پہ یہ سارا کچھ سلسلہ جو چلتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے ہیں، جو دوسرے تیسرے ہیں، جن کے پاس ابھی مستقل پیپر نہیں ہے، انہیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے پیپر گندے نہیں کرنے۔ یہاں پہ ایک دفعہ ریکارڈ گندا ہو جائے تو انگلینڈ کے قوانین یورپ سے دوسری طرح نظر تو نرم آتے ہیں، مگر ہیں سخت میرے حساب سے۔ یہ جو کریڈٹ ہسٹری خراب ہو جائے، چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں۔ کل کو اگر آپ نے گھر بار اپنا لینا ہے، کریڈٹ ہسٹری جو ہے اسے ٹھیک رکھنا چاہیے، اور بینکوں کے ساتھ لین دین جو بھی آپ کے معاملات ہیں، صرف بینکوں کے ساتھ نہیں، کہیں سے کوئی ادھار لی ہو، قسطوں پہ چیزیں لی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور اس پر بڑی ضروری چیز ہے اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ فراڈ جن لوگوں نے کرنا ان کے لیے نہیں، جنہوں نے اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ان کے لیے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں انگلینڈ کے بارے میں، اور جو لوگ یہاں پہ سیاسی بنا لے یا دوسرے لوگ چوری کام کر رہے ہیں، یہ آخر پہ بتا دیتا ہوں، کافی چھاپے پڑ رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں سیاسی بنا لے واپس بھی جا رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کے کیس بھی منظور ہو رہے ہیں۔ کل مجھے ایک فون آیا تھا کہ ہمارا جی 1.5 ماہ میں کیس منظور ہو گیا، پاکستان سے ہم آئے ہوئے تھے اور شاید احمدی تھے، تو اس وجہ سے 1.5 ماہ میں کیس منظور ہو گیا، اور اس کو یہاں کے پیپر وغیرہ مل گئے، وہ اب پڑھے لکھے جو مرضی کرے، تو کیس بھی منظور ہو رہے ہیں۔ ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے۔ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں ہوتا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، غلط کام سے بچنا چاہیے،